اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن پھر تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ ناظرین، دوسرے پارے میں مختلف احکامات بیان ہوئے ہیں، خصوصاً روزوں کے ضمن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک روزہ تو وہ ہے جو رمضان میں فرض ہے، جبکہ ایک روزہ زندگی بھر کا ہے، یعنی حرام مال کھانا، خاص طور پر سود، جوا اور حکام کو رشوت دینا یا لینا۔ اس کے علاوہ دوسرے پارے میں مناسک حج و عمرہ، جہاد کی فرضیت، شراب اور جوئے کی حرمت، جادو، وصیت، روزہ، اعتکاف، قرض، حرمت سود، طلاق، نکاح، مہر اور رضاعت کے مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ طالوت اور جالوت کا قصہ، جبکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے حضرت ابراہیم اور حضرت عزیز علیہ السلام کے قصے بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے سود خور کو دوزخی قرار دیا اور پھر بھی سود سے اجتناب نہ کرنے والوں سے اعلان جنگ کیا گیا۔ پارہ نمبر 3، سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران مدنی ہے، جس میں 20 رکوع اور 200 آیات بینات ہیں۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ چونکہ اس سورۃ مبارکہ کے چوتھے رکوع میں آل عمران کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران رکھا گیا۔ نجران سے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور منازعہ کرنے آئی تھی۔ اس صورت مبارکہ میں ان کے پیش کردہ سوالات کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان کو مباہلہ کا چیلنج بھی کیا گیا۔ جس طرح سورۃ بقرہ میں یہود کے جرائم گنوا کر فرد جرم عائد کی گئی تھی، اسی طرح اس صورت مبارکہ میں نصارہ پر فرد جرم عائد کی گئی ہے اور بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس صورت مبارکہ میں 4 مضامین خاص طور پر بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ نمبر 2، اہل کتاب میں موجود خیر کو دریافت کر کے اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے۔ نمبر 3، اہل کتاب میں موجود شر سے آگاہی حاصل کر کے اس سے بچا جائے۔ نمبر 4، امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، تقوی کی بنیاد پر امت کی تعظیم کی جائے۔ اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں کعبہ کی فضیلت، حج کی فرضیت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور سود کی ممانعت، بخل و وعید اور اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی فضیلت سمیت کافروں سے مرعوب نہ ہونے، جہاد میں ثابت قدم رہنے اور جنگ احد میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شہید ہونے والے مسلمانوں کے عزیز و اقارب کو تسلی دی گئی اور یہ صورت مبارکہ نازل کی گئی۔ اس صورت مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جن و انس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز چاروں ناچار مسلمان ہے۔ پارہ نمبر 4، سورۃ النساء۔ سورہ نساء مدنی ہے، جس میں 24 رکوع اور 176 آیات بینات ہیں۔ نساء کا معنی عورتیں ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں سے متعلق اس قدر زیادہ احکام آئے کہ وہ کسی اور صورت میں نہیں آئے، اس لیے بطور علامت اس صورت مبارکہ کا نام نساء رکھا گیا۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور مدنی زندگی میں مسلمانوں کے ابتدائی معاشرے میں معاشرتی، خاندانی اور عائلی قوانین کے ساتھ ساتھ بعض فرسودہ خیالات کی اصلاح کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے مسلمان کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس طرح سورہ بقرہ میں یہودیوں اور آل عمران میں عیسائیوں کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی، اسی طرح اس صورت مبارکہ میں منافقین کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلام کے نظام معاشرت، نظام حکومت اور نظام عدل و قسط کی وضاحت کرتے ہوئے یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے، مرنے والے کی میراث کو ٹھیک ٹھیک تقسیم کرنے اور خاص طور پر عورتوں اور یتیموں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ 15 محرمات، نکاح کی بنیادی شرائط، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، اچھی سفارش کی فضیلت، قتل کے جرم میں قصاص اور سفر کی حالت میں نماز قصر کے احکامات بھی بیان ہوئے ہیں۔ چوتھے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ہم جنس پرستوں کی سخت سے سخت سزا دی جائے،
جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ 5ویں پارے میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ گھر میں حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہے۔ خاندان مل کر معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے مل کر ریاست بنتی ہے۔ خاندان مضبوط ہوں گے تو ریاست مضبوط ہوگی، اگر خاندان کمزور ہو تو ریاست کمزور ہوتی ہے۔ خاندانوں کی مضبوطی میاں بیوی کے اچھے تعلقات، حقوق کی ادائیگی، ماں باپ، عزیز رشتہ داروں، یتیموں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو جائے۔ اسلامی ریاست میں حکومت اور رعایا کے حقوق و فرائض پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ حکومتی عہدے انصاف کے ساتھ اہل لوگوں کو تفویض کیے جائیں۔ اللہ اور رسولوں کی اطاعت مطلق اور غیر مشروط ہے، جبکہ حکمرانوں، بزرگوں، اماموں اور مفتیوں کی اطاعت مقید اور مشروط ہے۔ اس کے علاوہ جہاد اور قتال کی تیاری کے ضمن میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی اور مضبوط قلعوں میں بھی۔ گھر میں پڑے رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ منافقین کی قسمیں، ان کی سازشیں، ان کی علامتیں اور انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ قتل خطا اور قتل عمد کے احکامات کے ساتھ ساتھ کسی بھی بے گناہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا انتہائی سخت لہجے میں بیان کی گئی ہے۔ 5ویں پارے میں خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو اس جگہ کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں کہ مشکل کو بہانہ بنا کر دین پر عمل چھوڑ دیا جائے۔